جس روز تمہارے پروردگار کی خاص نشانی آ جائے گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا جس نے اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے قیامت کی نشانی سیریز میں ایک اور شاندار قسط لے کر آئے ہیں۔ یہ قسط بہت ہی حیرت ناک ہے، بلکہ یوں سمجھیے خطرناک بھی ہے۔ چلے آپ کو تفصیل کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ پہلی بار ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے تاکہ آپ کے توسل سے لوگ علم حاصل کر سکیں۔ قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو سورج ہے جسے ہم روز مشرق سے طلوع ہوتا دیکھتے ہیں اور مغرب میں غروب ہوتا، قرب قیامت میں یعنی قیامت قائم ہونے سے کچھ عرصے پہلے یہی سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے قیامت کی، بہت بڑی علامت ہے قیامت کی۔ قرآن پاک اور حدیث پاک میں اس کا ذکر موجود ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس دن تمہارے رب کی وہ ایک نشانی آئے گی، کسی جان کو ایمان لانا کام نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لائی تھی یا اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی تھی۔ ناظرین، اکثر مفسرین نے فرمایا کہ آیت میں جو فرمایا گیا کہ جس دن تیرے رب کی ایک نشانی آئے گی، اس نشانی سے مراد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، اور وہ جب مغرب سے طلوع ہوگا اسے لوگ دیکھیں گے تو سب ایمان لائیں گے، اور یہ ایمان نفع نہ دے گا، یعنی اب ایمان لانا فائدہ مند نہ ہوگا۔ ابن ماجہ کی ایک روایت کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک اس کی جان حلق میں نہ آ جائے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ ناظرین، ہمیں ہر وقت اپنے ہر قسم کے گناہوں کی معافی اپنے پروردگار سے طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار سچی توبہ اور توبہ پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے، مگر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ دروازہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ ناظرین، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ توبہ کا دروازہ کتنا بڑا اور کہاں اور کب سے ہے؟ ان سب کا جواب ہم آپ کو پیش کریں گے، پر ایک چھوٹی سی عرض ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ آپ کو قیامت کی نشانیوں کی تفصیلی ویڈیوز ملتی رہیں، اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے، اپنے دوست احباب کو بھی بتائیے تاکہ انہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں معلومات مل سکے۔ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توبہ کا دروازہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اللہ پاک نے مغرب کے پیچھے ایک دروازہ توبہ کے لیے بنایا ہے، وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اس دروازے کے 2 پلڑے ہیں۔ ناظرین، حدیث کے خلاصے کے مطابق اس دروازے کے جو 2 پلڑے ہیں، عام زبان میں پٹ بھی کہا جاتا ہے، وہ سونے کے ہیں اور ہیرے جواہرات بھی ان میں جڑے ہوئے ہیں، اور ایک طرف سے دوسری طرف، مطلب آپ یوں سمجھیں، عموماً ہمارے گھروں کے جو دروازے ہوتے ہیں ان کی پیمائش 3 سے 4 فٹ چوڑائی ہوتی ہے۔ توبہ کا جو دروازہ ہے اس کی چوڑائی کتنی ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ ایک تیز رفتار گھوڑا 40 سال مسلسل سفر کرنے کے بعد ایک طرف سے دوسری طرف پہنچے گا، ایک روایت میں 70 سال بھی آیا ہے۔ توبہ کا دروازہ مخلوق کی پیدائش سے لے کر اس شب تک کھلا رہے گا، یعنی مغرب سے سورج کے طلوع ہونے تک کھلا رہے گا۔ اللہ اکبر، اس کے بعد وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ ناظرین، جو بندہ خلوص قلب سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ اس دروازے میں داخل ہوتی ہے، پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی توبہ کی توفیق عطا فرمائے جو اس توبہ کے دروازے سے داخل ہو اور ہمارے پروردگار کی بارگاہ میں پہنچے، اور ہمیں بھی ہمارا رب معاف فرما دے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ دروازہ قیامت کے قریب اس وقت بند ہوگا جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا۔ ناظرین، تصور کریں وہ وقت کیسا ہوگا، کیا عالم ہوگا، اس وقت لوگ کیا کر رہے ہوں گے۔ یہ پورا تفصیلی واقعہ حدیث میں موجود ہے۔
आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो रात ऐसी होगी यहाँ तक कि 2 या 3 रातों के बराबर होगी। लोग उठकर अल्लाह पाक से डरकर नमाजें पढ़ेंगे, फिर दोबारा हस्ब दस्तूर अपना कारोबार करेंगे, लेकिन सितारों को बदस्तूर अपनी जगह देखेंगे, यानी मुस्तकिल अंधेरा ही होगा। और इसके बाद फिर सो जाएंगे, फिर उठेंगे, नमाजें कज़ा करेंगे, लेकिन रात खत्म होने का नाम नहीं लेगी। फिर वो सो जाएंगे और वो रात बदस्तूर बाकी होगी और वो बहुत तवील होगी। जब लोग घबरा कर एक दूसरे को जरब लगाकर पूछेंगे ये क्या हो रहा है, तो खौफजदा होकर मस्जिदों में आ जाएंगे, सुबह के सूरज का इंतजार करेंगे, लेकिन वो वक्त भी तवील होगा। इंतजार में होंगे कि फिर सूरज मगरिब से निकलेगा और उसे देखकर लोग बहुत ज्यादा शोर मचाएंगे, यहाँ तक कि सूरज मगरिब से मशरिक की तरफ बढ़ता हुआ आसमान के दरमियान तक पहुंच जाएगा और वहां से वापस लौटेगा। उसके बाद बदस्तूर रोजाना मशरिक से निकलेगा। उस वक्त बड़ी ही अजीब व गरीब सूरत हाल होगी जब मगरिब से सूरज निकलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सूरज मगरिब से तुलू होगा, वो जो सुबह होगी उसमें उस उम्मत के बाज लोग खंजीर और बंदर बन जाएंगे, अमाल नामे लपेट लिए जाएंगे, कलम खुश्क हो जाएंगे। अब ना किसी की नेकियां बढ़ेंगी और ना किसी की बुराइयां कम होंगी, और जो इससे पहले ईमान ना लाया उसका ईमान लाना अब उस वक्त उसे कुछ फायदा ना देगा, ना कोई अमल उसके काम आएगा। एक हदीस के मुताबिक लोग जब सूरज को मगरिब से निकलता देखेंगे तो खालिस सोना राह खुदा में खैरात करेंगे, लेकिन उनका ये अमल भी कबूल नहीं किया जाएगा। हुक्म होगा कि अगर ये गुज़िश्ता कल कर लेते तो कबूल हो जाता। मगरिब से तुलूए शम्स का हाल और इसके बाद दुनिया कितने अरसे तक बाकी रहेगी उसके बारे में भी तफसीली हदीस मौजूद है। हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरी माँ और मेरे बाप कुर्बान, चांद और सूरज के मगरिब से निकलने के बाद उनका क्या हाल होगा, लोगों और दुनिया पर क्या गुजरेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उबई बिन काब, उसके बाद सूरज और चांद दोबारा नूर की रोशनी लेकर पहले की तरह अपने अपने मकाम से निकलेंगे और गुरूब होंगे, और जब लोग उतनी बड़ी निशानी देखेंगे तो दुनिया पर टूट पड़ेंगे और उसे खूब आबाद करेंगे, उसमें नहरें जारी करके खूब बागात बनाएंगे और आला से आला तामीरात करेंगे, यहाँ तक के कयामत कायम हो जाएगी। ये मगरिब से सूरज निकलने से सूर फूके जाने तक के दरमियान का वक्त होगा। ये कितने साल का अरसा होगा, इस बारे में हदीस मुबारका में आया है कि मगरिब से सूरज निकलने के बाद लोग 120 साल गुजारेंगे। उस जमाने में शरीर तरीन लोग दुनिया में जी रहे होंगे। नाज़रीन, गौर तलब बात यह है कि उस कौम ने यह देख लिया होगा कि सूरज मगरिब से तुलू हुआ है, और आपने पीछे से हदीस सुनी है कि वो इमारतें बनाएंगे, नहरें बनाएंगे, लेकिन उस वक्त भी तौबा नहीं करेंगे। इसे कहते हैं दुनिया की मोहब्बत। जब इंसान पर दुनिया की मोहब्बत गालिब आती है तो मौत भी सामने आ जाए तो तौबा नहीं करता। अल्लाह पाक हमें दुनिया की मोहब्बत के बजाय अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाए, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमारा ईमान है कि एक दिन इस दुनिया को फना होना है। इसलिए हमें हर वक्त कब्र की और रोज़े महशर की फिक्र में मसरूफ़ अमल रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमें सही इल्म सीखने और समझने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में एक और क़यामत की निशानी नज़ूल ईसा के साथ।